اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ اتوار ایمان مفصل و ایمان مجمل کی تشریح کی گئی، ختم کی گئی۔ اس کے بعد انبیاء کے بعد سب سے برتر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو بحالت ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مشرف ہوئے اور ان کی موت بھی حالت ایمان میں ہوئی۔ صحابہ تمام امت اور اولیاء امت سے بزرگ و افضل ہیں۔ ان کی شان میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ سب قابل تعظیم و لائق ادب ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل 4 صحابی ہیں جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں اور تمام امت سے برتر ہیں، انبیاء کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اول کے بعد سب سے برتر ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اول و دوم کے بعد سب سے برتر ہیں۔ چوتھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں اور پہلے 3 خلفاء کے بعد سب سے برتر ہیں۔ ان حضرات میں باہم ایسی ترتیب سے فضیلت ہے جس ترتیب سے خلفاء ہوئے ہیں۔ یہ چاروں صحابہ اور ان کے علاوہ اور 6 صحابہ قطعی جنتی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن زبیر، حضرت سعد بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انہی کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان کے سوا اور حضرات کی نسبت بھی جنتی ہونے کی احادیث میں بشارت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی آپ کے اولاد اور ازواج مطہرات سب کے سب قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے اور بیویوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول نواسے ہیں اور نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے دلی محبت اور نیک گمان رکھیں۔ جب ان کا نام لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ غرض دل اور زبان ہر طرح سے ان کی تعظیم بجا لائیں۔ ان سے بدگمانی رکھنا یا ان کے شان میں بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ خوف کفر ہے۔ اللہ و رسول کی پوری اتباع
اتباع کرنے سے انسان درجہ ولایت کو پہنچتا ہے اور ولی کہلاتا ہے۔ ولی سے بھی ایسی ایسی خلاف عادات، عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوتی ہیں جن میں عقل حیران ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کافر یا فاسق سے ظاہر ہو تو وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے، اس پر اعتقاد درست نہیں۔ ولایت کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا شرط نہیں، البتہ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ و رسول کے احکام کا نام شریعت ہے، اسی کو شرع بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے محبت رکھنے اور ان کے افعال حسنہ، اچھے کاموں کی پیروی کرنے باعث سعادت ہے۔ اولیاء اللہ کو سوتے یا جاگتے میں بعض راز کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ان کو کشف و الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ بظاہر موافق شرع ہے تو قابل قبول ہیں، ورنہ نہیں۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کا وسیلہ ٹھہرا کر بارگاہ الہی میں التجا کرنا اور دعا مانگنا جائز ہے، خواہ حالت حیات میں یا وفات کے بعد۔ مثلاً یوں کہیں کہ الہی فلاں بزرگ کے وسیلے سے یا تصدق و طفیل میں میرا فلاں کام کر دے۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کو وسیلہ ٹھہرا کر بارگاہ الہی میں التجا کرنا اور دعا مانگنا جائز ہے۔ کوئی کیسا ہی اللہ کا پیارا ہو جائے، کبھی اس سے فرائض شرعی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ معاف نہیں ہو سکتے، نہ گناہ کی باتیں اس کے لیے جائز ہو سکتی ہیں، بلکہ جب تک ہوش و حواس درست ہیں شرع کا پابند رہنا ضروری ہے۔ حالت جذب یا جنون و بے ہوشی وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فقیری میں اتباع شریعت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں ایک ایسا درجہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد ظاہری عبادت انسان کے ذمے سے ساقط و معاف ہو جاتی ہے، یہ سخت گمراہی اور جہالت ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ان آنکھوں سے جاگتے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ زندہ مومن کی دعا اور خیرات و صدقات سے مردہ مومن کو نفع پہنچتا ہے۔ ایماندار کو ہمیشہ حسن خاتمہ کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس حالت پر انسان کا خاتمہ ہو اسی کا اعتبار ہے اور اسی کے موافق جزا و سزا ہوگی۔ بس نیک اعمال کرتے ہوئے ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا مانگنی چاہیے۔ بندوں کے نیک و بد اعمال لکھنے کے لیے ہر آدمی پر 2 فرشتے مقرر ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے پوشیدہ کی ہیں، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد، کافر و مسلمان سب طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔ ان میں جو کافر ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ و رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تمام باتیں قرآن و حدیث میں بتلا دی ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔